حماس نے آج اسرائیل کے ہوائی اڈے پر دستی بموں سے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں اور کچھ کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ غاصب صہیونی فوج کے ہوائی اڈے میں دستی بم سے ہونے والے حملے سے 3 صہیونی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں اور کچھ مارے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق آج صبح ایک صہیونی ہوائی اڈے میں دستی بم سے حملہ کیا گیا، جس میں 3 صہیونی فوجیوں کے مارے جانے اور اسی طرح 3 جو ہے وہ زخمی بتائی جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی حالت غیر بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دستی بم سے ہونے والا یہ حملہ غیور اردن کے علاقے واقع کاویر ہوائی اڈے میں کیا گیا۔ اسلامی جہادی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل تیار رہے، ہم اسی طرح کے حملے کرتے رہیں گے اور اسرائیل کی تنصیبات کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، حال فی الحال کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف بھی بڑے اقدامات اٹھائے ہیں، اور اقدامات کی وجہ سے آج جو عام نہتے فلسطینی ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ آج بھی صہیونیوں کی گولیوں سے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ فلسطین میں صہیونیوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعے میں صہیونی فوجیوں نے ایک اور فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں پر بھی حملوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ رام اللہ کے قریب واقع افرا کالونی میں صہیونیوں نے ایک فلسطینی شہری کو اس بہانے سے شہید کر دیا کہ اس کے خیال میں وہ شدت پسند اسلامی جہاد کی تنظیم کا ایک ممبر تھا۔ رپورٹس کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی شہری کی گاڑی کو روک کر اس سے بحث کرنا شروع کر دی اور پھر اسے زبردستی اتار کر کم فاصلے سے گولی ماری گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق زخموں کی تاب نہ لا کر یہ فلسطینی نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ہفتے کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ یاد رہے کہ سن 2022 میں صہیونیوں نے 224 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کیا تھا، جن میں سے 59 کا تعلق جنین کے علاقے سے تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی کی آڑ میں اسرائیلی فوج ہر روز اور نئے بہانوں سے فلسطینی شہریوں کو شہید، زخمی اور گرفتار کر لیتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق سن 2023 کے ابتدائی 15 دنوں میں فلسطینی شہریوں کی تعداد بڑھ کر 13 تک پہنچ چکی ہے، جن میں کئی بچے شامل ہیں۔ لیکن حماس، حزب اللہ اور فلسطین کی اسلامی جہادی تنظیم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ آج اسرائیل کے ایک فوجی اڈے جس کا نام کافیر ہے، اس پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا ہے۔ دستی بم پھٹنے سے کچھ لوگ مارے گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، کچھ کی حالت غیر بتائی جا رہی ہے۔ اسلامی جہادی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل تیار رہے، اسی طرح کے حملے جو ہیں وہ آگے بھی جاری رہیں گے۔ ادھر تل ابیب میں نیتن یاہو کی رہائش کے سامنے احتجاج دھرنا دے کر دائیں بازو کے انتہا پسند حکومت کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ غالباً 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ سارے کے سارے یہودی ہیں جو اپنے ہی یہودی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔